میرے 3 بچے تھے جب مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا اور خوب مگرمچھ کے آنسو بہا کر رویا۔ پھر تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی ہے۔ پھر آدھی رات کو میں چھپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے قبرستان گیا۔ جوں ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ ہمیشہ اس کی چاہا کرتا ہے جو اس کے پاس میسر نہ ہو، مگر جو مل جائے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہیے، مگر اللہ کی ذات ہمیشہ وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک بچہ جتنی مرضی ضد کر کے تندور میں گرنے کی یا آپ کے پاس جانے کی، جیسے ہی ماں اسے اس کی ضد پر ٹوک دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے، ویسے ہی اللہ بھی انسان کو بچا لیتا ہے، مگر وہ عطا نہیں کرتا جو اس کی ضد ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ مگر انسان تو پھر انسان ہے، وہ ایک پر کہاں راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں بھی ناشکری کرنے کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 3 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی، باہر کی دنیا سے بالکل نا واقف تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا، مگر اماں کی سب امیدیں مجھ اکلوتے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کرنا پڑا، کیونکہ مجھے اب اپنی بہنوں اور اماں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگ گیا تھا۔ مشکل وقت تھا، مگر جو زخم کچی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تا عمر ساتھ رہے۔ میرے دل میں بیزاری نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی، اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس نہیں تھی۔ بچپن میں کبھی بچوں کو اسکول جاتا دیکھتا تو ہمیشہ اللہ سے شکوہ کرتا کہ کاش وہ ابا کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنا شوق پورا کر لیتا۔ وقت کا کام ہے، گزرنا تو وہ ہی گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنی تینوں بہنوں کی شادی کر دی تھی، مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی۔ میں 32 سال کا ہوا تو اماں نے کہنا شروع کر دیا کہ شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ مجھ سے اب کام نہیں ہوتے۔ مجھے اماں کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ ان کو بس میری ضرورت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی، تبھی جو میرا خیال کر لیا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہمیشہ مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے۔ اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ میں خوبصورت تو بہت تھا، مگر غربت اور مجبوریوں نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھی، مگر کبھی میں کسی کو پسند نہ آتا تو کبھی مجھے کوئی پسند نہ آتا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی، مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہ رہی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے طے کر دیا گیا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخی رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کو باتیں سناتا۔ وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ کمزور تھی اور میرے رحم و کرم پر تھی۔ اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اس پر ظلم و ستم کرتا، اس کو طعنے دیتا۔ ایک غلطی جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زمین جائیداد جو ساری عمر لگا کر کمائی تھی، میری اماں کی ضد پر میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی تھی، کیونکہ لڑکی والوں نے یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائیداد حق مہر میں لکھ کر دوں، اور مجھے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی، مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے 3 بچے تھے۔ میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے تھے۔ میری سالی تھی جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی سہیلی ہمارے ہی شہر میں رہتی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن سے ملنے بھی آ گئی۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض 12-13 سال کی تھی۔ میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی، مگر اب وہ بے حد خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آہ سی اٹھی تھی۔
کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی۔ میں دن رات اس کی یاد میں رہتا۔ پہلے ہی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب اس سب کا قصور بھی اس پر ٹھہراتا تھا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس کو پانے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میری چال ہی سب سے اوپر ہے، مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے۔ میں نے اپنی سالی سے جب پیار کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ سوچ بچار کرتی رہی، مگر 1 مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کے گھر والے بآسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، مگر میری بیوی بہت ضدی تھی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ مگر ایک بات جو بہت عجیب ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگی تھی۔ زیادتی کے بدلے مجھے کچھ نہ کہتی، مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت الجھن محسوس ہوتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک روز میں رات کے وقت سو رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے فون بند کر دیا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ کوئی نہیں تھا، میری پرانی سہیلی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی باکردار ہے، اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے 2 گھنٹے باتیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش خوش رہنے لگی تھی۔ میں اگر کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکرا کر میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی۔ ایک روز میں اپنے کام پر گیا مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا، جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوش گپوں میں مصروف دیکھا۔ میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی مجھے اطلاع دیے بغیر۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کے پاس گیا۔ میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، جیسے اس مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ کیسا لگا سرپرائز، چونک گئے نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں تو یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ کو رات میں چونکا دوں، مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونکا دیا۔ میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی کو شک نہ ہو جائے، اسی لیے میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں اور اب جلد کچھ کریں، آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ میں تو اس کے اقرار پر ہی نہال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا روؤں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا۔ تاعمر اپنی خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا۔ اس وقت بھی میرے تینوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے، تبھی میں اور میری سالی اتنے سکون سے ملاقات کر سکے تھے۔ اب تو میرا دل بھی بے چین ہو چکا تھا اور میں بھی جلد سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی کام پر نکل گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروخت ہو رہی تھیں۔ میرے دماغ میں ایک دم ایک ترکیب سوجی۔ جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی وہ سوچتے ہوئے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا وجود زلزلوں کی ضد میں تھا۔ مجھے پہلے پہل
محل بہت خوف محسوس ہوا، مگر میں نے وہ زہریلی ادویات خرید لی اور جب شام کو گھر گیا تو اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا، جو میری بیوی کے ساتھ مل کر بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو میری سالی نہ آئی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپ ہی کو شک نہ ہو جائے، مجھے ایسے بار بار نہیں بلاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ میری سالی حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ جلدی بتاؤ، آپ ہی نہ آ جائیں۔ میں نے اس کے سامنے وہ زہر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانس اٹک گئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ زہر کیوں لائے ہو؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری سالی بھی میری طرح ڈر گئی، مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم ایک ہو سکتے ہیں، میری سالی کچھ دیر سوچ بچار کرتی رہی اور دل میں اٹھتا سوال پوچھنے لگی کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا کہ فوڈ پوائزننگ سے اس کی موت ہوئی ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ میری سالی بھی میرے اس جرم میں حصہ دار بن گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب باہر کے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی میں نے جلدی سے نکل کر باہر دیکھا، مگر کمرے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا، اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ سب سو چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا۔ میری بیوی تو تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال گئی، مگر میری سالی کے ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی بیوی اور سالی کو آئس کریم کھلانے لے گیا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کی آئس کریم میں زہر ملا دیا۔ جیسے ہی اس نے زہر والی آئس کریم کھانا شروع کی، میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ میری آئس کریم کو بڑے مزے لے کر کھا رہی تھی، مگر جب تک گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا تھا اور خوب مگرمچھ کے آنسو بہا کر رویا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کے مرنے پر رو رہے تھے اور میری سالی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ دل سے ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہا ہی اس کو غسل دیا۔ کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ میری بیوی کو غسل دے۔ سب کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے جب اپنی سالی سے پوچھا کہ تم اکیلی غسل کیوں دے رہی ہو تو وہ کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پڑنا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ جائے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹھ گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر نہ جانے دیا اور کہا کہ تم گھر پر ہی رہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میری تو جیسے 10 کی 10 انگلیاں گھی میں تھی، کسی کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہوا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا 40واں ہوتے ہی اماں سے کہہ کر سالی سے شادی کر لوں گا، مگر جو فیصلے قدرت ہمارے لیے کرتی ہے وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ ہم تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر بہت خوش اور پرسکون بھی تھا۔ بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹھیس اٹھتی تھی، مگر پھر بھی میں اسے نظر انداز کر گیا۔ رشتے دار مجھ سے افسوس کرتے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، گھر سنبھالو گے یا باہر کے کام، تو میں ان کے سامنے بھی افسردہ سا ہو کر بیٹھ جاتا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی مظلوم بنا 3 دن کے سوگ کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دماغ میں جو بات آئی، مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی تھی اور مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائیداد بچوں کو مل جائے گی۔ بچے بھی میرے تھے، مجھے کوئی پریشانی تو نہ تھی، مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں
تو یقیناً وہ مجھے در بدر کر دیتے۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اب تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ 3 روز گزر چکے تھے۔ اب مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ ساری رات نیند میری آنکھوں میں ہی کٹی۔ میری سالی ہمارے گھر پر ہی رہ رہی تھی، مگر مجھے یہ بات بتانا مناسب نہ لگی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا اور یوں آدھی رات کو چھپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے کے لیے قبرستان چلا گیا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت گورکن بھی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ بہت خوفناک تھا۔ میں نے جیسے ہی کفن ہٹایا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں بس ایک ڈھانچہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے خوف کے مارے جلدی سے قبر کو بند کر دیا۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، میرے تو حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا منظر پہلی بار اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس قبرستان سے نکل آیا۔ ڈر و خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات گر گئے، مگر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا تو میری سالی نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک فون بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے آپ ہی کی آواز آئی تھی۔ آپ نہیں تھے گھر پر تو میں نے ابا کو فون کر لیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میں گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ ہاتھ کس کا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ رہا کہ جائیداد کے کاغذات کہاں پھینک آیا ہوں۔ میں اگلی صبح جلدی اٹھا اور قبرستان کے راستے پر نکل گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں آگے بڑھتا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جمس آ گیا۔ جب میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، تبھی میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کی قبر پر 3-4 مردوں کو آتے دیکھا۔ میں انہی قدموں پر واپس گھر چلا گیا۔ میں کافی پریشان تھا۔ جب میری سالی میرے پاس آئی اور مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی، میں نے اس کو جائیداد کے کاغذات سے لے کر بیوی کی قبر پر مردوں کے رش تک سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر طنزیہ لہجے میں کہنے لگی کہ میں نے آپ ہی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی لڑکوں سے رابطہ رکھتی تھی، ان کے تو بہت سے عاشق تھے۔ میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ جو بھی تھا، مگر وہ اپنی سگی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی با کردار تھی۔ مجھے اسی لمحے اپنی سالی سے عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ انسان خود غرض جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ کر لے، مگر دوسروں کی غلطیوں پر بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خود اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے بس اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی تھی۔ میں تو 4 دن میں ہی پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے گھر میں بھی ہر طرف بس اپنی بیوی ہی نظر آتی۔ راتوں کو میں ڈر جایا کرتا۔ ایک روز میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا اماں کہاں چلی گئی ہے، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور گھر کے سارے کام کرواتی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی سالی کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، میں نے اس کو غصے میں کوسنا شروع کر دیا کہ تم میرے بچوں پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کیونکہ جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں تھی، وہاں یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں تو اپنی سالی کی بات پر حیران رہ گیا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا، میں نے جس کو پانے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا، وہ لڑکی میرے بچوں کو بھی گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم میری بیوی کا چہرہ چھا گیا، جب میری بیوی بچوں کی خاطر رات رات بھر جاگتی رہتی تھی اور صبح اٹھتے ہی میرے سارے کام کرتی تھی۔ میری سالی کہنے لگی کہ اب تم کب میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو گے؟ میں نے مصنوعی سا مسکرا کر کہا کہ بہت جلد،
لیکن میں دل سے مسکرا نہ سکا۔ حیرت تو مجھے خود پر بھی ہو رہی تھی کہ میں تو اپنی سالی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اب مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول کھینچتا ہی چلا گیا۔ اس پر ہر جگہ میری بیوی کا مجھے نظر آنا بہت عجیب تھا۔ اب تو ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس پر میری سالی کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک روز میں رات کے وقت گھر آیا تو پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں جانے لگا، مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہا ہی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کس سے باتیں کر رہی ہوں، میں تو یہاں اکیلی ہوں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اتنا کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، مگر میں بھی نظر انداز کرتے باہر چلا گیا۔ کچن سے پانی پیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، مجھے وہاں ایک سایہ محسوس ہوا۔ میں جلدی سے کچن کے دروازے پر گیا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھی۔ میں جاتے ہی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے اماں کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، جبکہ میں بس خوف زدہ تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تو اب سب رشتہ داروں نے رٹ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا، مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھیں کہ میں شادی کی جلدی میں ہوں۔ مگر 2 مہینے کے بعد میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے سوتیلی ماں لانے سے دل ڈرتا ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ پھر کیا کیا جائے، شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا؟ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ میں نے اماں سے مظلوم شکل بنا کر کہا کہ اماں کاش ایسا ہو جائے کہ بچوں کی ماں جیسے ہی آ جائے۔ اماں بھی سوچنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کسی غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے، آپ سالی کے لیے بات کریں۔ تو اماں حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ایک وہ ہی ہے جو بچوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے۔ میری اماں پہلے سوچتی رہی، پھر بولی کہ کیا پتا وہ بچی مانتی بھی ہے یا نہیں، تیری اور اس کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ مان جائے گی، کیونکہ اس میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے۔ وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو میری بیوی نہیں کر سکی۔ وہ کر سکتی ہے، وہ اس گھر کو آباد کر دے گی۔ اماں میری ضد پر مان گئی اور اگلے ہی روز سالی کا رشتہ لینے اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے تو بے صبری سے انتظار تھا۔ ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا 40واں کروا کر اپنے گھر گئی تھی، مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے اماں کو تو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا، مگر ایک نئی فکر نے آن گھیرا کہ کیا سالی کے ابا مان جائیں گے۔ مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلد ہی گھر لوٹ آئیں، مگر وہ بہت سنجیدہ تھی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی افسردہ کیوں ہیں؟ اماں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں افسردہ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی پھر سے۔ میں اماں کی بات پر خوش ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا۔ مگر اس روز کے بعد سے اماں کا رویہ کافی بدلا بدلا سا تھا، مگر میں تو جیسے ہر چیز کو ہی فراموش کر چکا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے صبری عروج پر تھی، آخر میری پسند مجھے ملنے جا رہی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچہ پکڑا کر چل دی۔ میں نے جیسے ہی وہ پرچی کھولی، اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارا اس کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، جلدی آؤ اس سے پہلے کہ نکاح کے لیے بلاوا آ جائے۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، مگر ایسی کیا بات کرنی تھی جو نکاح کے بعد
औलाद नहीं हो सकती थी, मगर मैं सर झटक कर उससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने और उसी जोड़े में एक औरत खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर उसके पास गया और अपनी होने वाली बीवी से बोला कि क्या हुआ? अब क्या मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकती? वो ना में सर हिलाने लगी। मुझे हैरत हुई कि मेरी साली बोल क्यों नहीं रही। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना था। वो एकदम मेरी तरफ मुड़ी, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा मैं दूसरा सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। मैं आंखें फाड़े अपनी बीवी को देख रहा था। मुझे अपनी बेनाई पर यकीन ना आया। मेरी बीवी कहने लगी, क्या हुआ? इतना झटका क्यों लगा है? क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुमने तो मुझे जहर देकर मार दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? अपनी बीवी की बात सुनकर मैं बौखला गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी हो, मैंने तुम्हें मार दिया था, ये तुम नहीं हो सकती, ये बस मेरा वहम है, तुम मुझे बार बार तंग करने के लिए आती हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बीवी कहने लगी, ठीक है मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे क्यों मारा। मैंने लंबा सांस लिया, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैंने उसको बस इतना कहा कि बचपन से लेकर अब तक मेरी पसंद से कुछ ना हुआ, मुझे अपनी हर ख्वाहिश मारनी पड़ी। तुम्हारा वजूद जो मेरे लिए एक नापसंदीदा वजूद था, मेरे सर पर सवार कर दिया गया। मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह ना बन सकी, मगर अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया ताकि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं एक गलती कर बैठा था कि मैं अम्मा की जिद पर तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर चुका था। अब अगर खुद तलाक देता तो सारी जायदाद तुम्हें हक महर में देनी पड़ती, लेकिन अगर तुम खुद खुला ले लेती तो सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती, मगर ना तुमने खुला ली और ना मेरी जायदाद मेरे पास वापस आई। उस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया, वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। तभी मैंने तुम्हें जहर देकर मारने की साजिश की, जिसमें तुम्हारी बहन ने मेरा साथ दिया था और मैंने तुम्हें जहर देकर मार दिया। अब खुदारा मेरी जान छोड़ दो, बख्श दो। मैं अपनी जिंदगी सुकून से अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा अभी इतना ही कहना था कि दरवाजा खुलने की आवाज पर मैं झट से मुड़ा। पीछे पुलिस हथकड़ियां लिए खड़ी थी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने जब वापस मुड़कर देखा तो मेरी बीवी भी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे से मेरी साली बाहर आई और जोर जोर से कहके लगाने लगी और बोली कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला, उसे मारकर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस रोज तुमने ये साजिश शुरू की और जिस रोज तुमने मुझे शादी का पैगाम भेजा, उस रोज से मैंने आप ही को सब सच बता दिया था। मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई थी। आप ही ने ही मुझे ये सब नाटक करने का कहा था ताकि वो तुम्हारी असलियत जान सके, मगर तुमने क्या किया? उन्हें मारने की कोशिश की। वो तो शुक्र था कि तुमने मुझे इस चाल के बारे में पहले बता दिया और मैंने आप ही को मुहतात रहने के लिए कहा। जिस वक्त तुम आप ही के लिए आइसक्रीम लेने गए, उसी वक्त मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ से आइसक्रीम लेकर आई थी और आप ही को उनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया ताकि जैसे ही तुम उनके लिए आइसक्रीम लाओ वो तब्दील कर दे, और आप ही ने भी ऐसा ही किया, जिससे वो बच गई, मगर तुम्हारी नजरों से छुपी नहीं। बार बार तुम्हें डराने के लिए वो तुम्हारे सामने साया बनकर आती थी, मगर तुम तो मुतमईन ढीठ निकले। तुम्हें तो किसी चीज का असर ना हुआ। मैं अपनी साली की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं तो खुद एक चाल चल रहा था, मगर इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। मेरा वजूद जल्जलों की जिद में था। मैंने अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और घबराई हुई नजरों से पहले अपनी बीवी और फिर पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे जेल ले गए। मेरी बीवी ने मुझे अब घर आने से मना कर दिया था। मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया गया था। मुझे 30 साल की सजा सुनाई और एक भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ा। उस रोज एक बात समझ में आई कि इंसान जितनी मर्जी चालें सोच ले, मगर उस रब की एक चाल इंसान की सब चालों पर भारी पड़ जाती है। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मैंने हीरा खोदकर कोयला हासिल किया था और उस कोयले की कालक ने मेरी बाकी की जिंदगी सियाह कर दी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।